اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر جو ہمارے مخاطب ہیں وہ دو ہی قسم کے ہیں، یا طلبہ ہے یا متعلقین ہیں جن کا تعلق ہے. تو طلبہ کے لیے بھی یہی ہے اور متعلقین کے لیے بھی یہی ہے کہ خوب اللہ رب العزت سے مانگے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے زمانے کے اندر ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے صحت مندی ہو، تندرستی ہو، صبح کے وقت اٹھ کر ہمارے گھر میں معمول یہ تھا کہ حضرت والد صاحب کے بھی بچے زیادہ تھے اور مکان چھوٹا تھا، تو طریقہ کار یہ تھا کہ والد صاحب کے کمرے کے اندر بڑے بھائی جو ہے، جو بھی ہوتا بڑا بھائی، وہ والد صاحب کے ساتھ والد صاحب کے کمرے میں سوتا، اور بہنیں جو ہے وہ والدہ کے ساتھ سوتی، اور چھوٹے بچے جو ہوتے وہ والدہ کے ساتھ. اور جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو پھر دوسرے نمبر بھائی کا باری آ گئی کہ وہ والد صاحب کے کمرے میں، اور بڑے بھائی جو ہے وہ اپنے شادی کے بعد اپنے گھر میں. اس طریقے سے الغرض چلتا رہا. آخری 5ویں بھائی تک ہمارا یہی سلسلہ رہا کہ جب تک شادی نہیں ہوئی اس وقت تک والد صاحب کے کمرے کے اندر 2 چارپائی ہوتی تھی، ایک والد صاحب کی، ایک جو چھوٹا بھائی ہوتا. اگر 2 ہوتے، 2 کے اندر میں اور حضرت مفتی صاحب ہم دونوں کو یہ سعادت ملی کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹے ہونے کا یہ فائدہ دیا کہ ہم دونوں بھی والد صاحب کے کمرے میں اکٹھا سوئے. لیکن جہاں 3 بجا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، آپ یقین جانیں کہ جوانی کی نیند غفلت کی نیند ہوتی ہے، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رونے کی آواز اس سے ہماری نیند کھل جایا کرتی تھی. جوانی کی نیند جو ہوتی ہے وہ غفلت کی نیند ہوتی ہے، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ رب العزت سے رات کے آخری پہر کے اندر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر کے اندر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، ہم نے کبھی والد صاحب کو اس موقع کے اوپر، اس وقت کے اندر کبھی سوتا ہوا نہیں پایا. یہاں تک کہ جب بیماری کے اندر بھی تھے تو والد صاحب کی یہ عادت تھی کہ بیماری کے اندر تو ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رجوع کم ہو جاتا ہے، تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ حضرت والد صاحب جتنا بیمار ہوتے گئے اللہ رب العزت سے تعلق اتنا زیادہ قائم ہوتا گیا، اتنا زیادہ قائم ہوتا گیا. ساری زندگی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناشتہ جو ہے اشراق کی نماز کے بعد کیا، اور آخر بیماری کے اندر جو ہے ناشتہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھ کر آتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت قاری فرید صاحب دامت برکاتہ موجود ہے، فجر کی نماز میں آئے اور نماز کے بعد قاری صاحب سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، نماز بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، دعا بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، اور الحمدللہ قرآن کے اتنے پارے بھی پڑھ کر آ رہا ہوں، اب نماز کے لیے ناشتہ بھی کر کے فارغ ہو چکا ہوں، سارے کاموں سے فارغ ہو گیا بیماری کے عالم میں. تو یہ اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ ہے اور سلیقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائیں. اگر ہم کو مانگنا آ گیا اور مانگنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لے کہ دنیا اور آخرت کی خزانے کی کنجی مل گئی. اسی لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درس ہے جو کہ دعا کے متعلق ہے، اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ دعا جو ہے دنیا اور آخرت کی کنجی ہے.